ایک فرمایا کہ البخل وسوء الخلق، ایک بخیل ہونا اور ایک بد اخلاق ہونا، یہ مومن کی صفات نہیں ہے، یہ ضدین ہیں، ایمان اور یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پتہ ہے آگ اور پانی آپس میں ضدین ہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر آگ غالب ہے تو پانی کو فنا کر دے گی، اور پانی غالب ہے تو آگ کو فنا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اسی طرح اگر بخل غالب ہے ہمارے اندر بد اخلاقی غالب ہے تو ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کر دے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارا ایمان غالب ہے تو ہمارے اندر بخل نہیں آئے گا، بد اخلاقی نہیں آئے گی، ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، بخل بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت خب، دھوکے باز آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج تو ہم کہتے ہیں میں نے فلاں کو ٹوپی پہنا دی، فلاں کو میں نے دھوکہ دے دیا، اس کو اپنا فن سمجھا جاتا ہے۔ فلاں کو میں نے دھوکہ دیا، 10 روپے والی چیز میں نے 100 روپے میں بیچ دی۔ فلیس منا من غشنا فلیس منا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے، میری امت کو دھوکہ دیتا ہے، وہ مجھے اپنا نبی نہ سمجھے، میں اس کا نبی نہیں ہوں، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ آج دھوکہ دیا جاتا ہے، پیسے جو چلتے نہیں ہیں پھٹے ہوئے ان کو لپیٹ کر کے دکاندار کو دیں گے، وہ پتہ نہیں پڑے گا، رکھ لے گا۔ اور سامان دیتے ہوئے غلط سامان ہم دے دیں گے، گراہک کو پتہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہم نے کبھی یہ حدیث نہیں سنی جو ہمیں دھوکہ دے گا وہ میری امت سے نہیں ہے، وہ میری امت میں کہلائے بھی نہیں۔ اور یہ حدیث لا يدخل الجنت، اللہ کے نبی نے فرمایا خبن، دھوکے باز آدمی جنت میں جائے گا بھی نہیں۔ اور آگے فرمایا ولا بخیل، بخیل بھی جنت میں نہیں جائے گا، بخل کرتا ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا منان، دے کر کے غریب کی مدد کر کے پھر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تجھے نہیں دیا تھا، یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ تینوں بندوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ان کا جنت کا ٹکٹ منسوخ ہو گیا، جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا السخی قریب من اللہ، جو سخاوت کرتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وقریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب ہو جاتا ہے، وقریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے، وبعید من النار، جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا البخیل بعید من اللہ، جو مال میں بخل کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ وبعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ وبعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ وقریب من النار، اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ بخیل آدمی ویسے بھی سے لوگ تو بھاگتے ہیں، سخی آدمی کے قریب جاتے ہیں، اللہ سے کیسے دور ہوتا ہے؟ اس کی وجہ لکھی ہے شارحین نے، فرماتے ہیں اللہ سے اس لیے یہ بخیل آدمی دور ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھتا ہے، کہتا ہے اگر میں دے دوں گا، خرچ کر دوں گا تو میرے پاس مال ختم ہو جائے گا، پیسے ختم ہو جائیں گے، تو اللہ کے لامحدود خزانوں کو یہ کم سمجھتا ہے۔ یہ کہتا ہے اللہ مجھے عطا نہیں کرے گا، حالانکہ اللہ کے اتنے خزانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں جن کو لامحدود کا لفظ بھی پورا ادا نہیں کرتا۔ اگر اللہ ساری مخلوق کو کھلائے، ساری دنیا کو کھلائے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہ آپ اس سوئی کو سمندر میں ڈبو دو اور پھر باہر نکالو، ایک قطرہ سمندر سے پانی کا کم ہو جائے گا۔ اللہ ساری مخلوق کو کھلاتا ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں آتی۔ کیوں؟ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، لامحدود میں محدود پر خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی ہے۔ تو اب اس کو اللہ کے خزانوں پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں پر یقین ہوتا تو اللہ کے نبی نے فرما دیا جو اللہ کو دے گا اللہ اس کو واپس کرے گا، 10 گنا بھی دے گا، 700 گنا بھی دے گا، بے حساب بھی دے گا۔
اور اللہ کے قریب بندہ اس لیے ہوتا ہے، اللہ کے قریب اس لیے یہ بندہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے سبب میں نے بنائے ہیں، دکان میں نے بنا دی ہے، تجارت میں کرتا ہوں یہ ایک سبب ہے، کھیتی میں کرتا ہوں ایک سبب ہے، لیکن رزق دینے والی ذات تو اللہ کی۔ آدمی صبح سے شام تک دکان پر بیٹھا رہے، سبب تو ہے، اللہ گراہک نہ بھیجے تو کیا کرے گا؟ کھیتی کرنے والا آدمی بیج ڈال دیتا، اللہ نہ اگائے تو کہاں سے لائے گا؟ سبب کے اندر برکت دینے والا، رزق دینے والا اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے سب کو کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام شیطان سے ایک دفعہ ملے، پیغمبر ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، یا حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، شیطان سے ملے اور شیطان سے پوچھا تجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو اس نے کہا مجھے سب سے زیادہ محبت اس عابد سے ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے لیکن بخیل ہے۔ ساری رات عبادت کرتا ہے، دن کو نوافل پڑھتا ہے، لیکن ہے بخیل، خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں۔ پھر پوچھا سب سے زیادہ نفرت کس سے؟ کہا اس فاسق آدمی سے نفرت ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حیران ہوئے، پوچھا کہ کیوں؟ کہا اس عابد کو اس کا بخل ہی ہلاک کر ڈالے گا، میں اس سے بے پرواہ ہوں۔ باقی یہ جو گناہگار ہے، خرچ کرتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، لیکن گناہ ہو جاتے ہیں، یہ آدمی سخی ہے، کبھی نہ کبھی اللہ اس کی سخاوت سے خوش ہو کے اس کو معاف کر دے، کبھی نہ کبھی تو خوش ہوں گے، اللہ اس کو معاف کریں گے۔ تو ہم سخی بنیں، بخیل نہ بنیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے، خرچ کرنے والا آدمی کبھی فقیر نہیں ہوتا، کبھی محتاج نہیں ہوتا، جس کے راستے میں دے رہا ہے اللہ ضرور دے گا۔ قیامت کے دن 4 بندوں کو لایا جائے گا، 2 غنی ہوں گے، 2 فقیر ہوں گے۔ ایک غنی کو اللہ پاک لائیں گے، سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ پاک پوچھیں گے بتا تجھے میں نے مال دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں۔ اللہ پاک پوچھیں گے پیچھے کیا چھوڑا اور یہاں کیا لایا؟ عرض کرے گا یا اللہ مجھے تیری ذات پر کامل یقین تھا، تیری ذات پر پورا یقین تھا، جیسے تو نے مجھے دیا میری اولاد کو بھی دے گا، جیسے تو نے مجھے مالدار بنایا میری اولاد کو بھی بنائے گا، مجھے کامل یقین تھا، اس لیے میں نے اکثر مال کا حصہ تیرے راستے میں خرچ کیا، مجھے پتا تھا میری اولاد کو تو بھوکا نہیں مارے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اگر اس کو دنیا میں پتا ہوتا تو کبھی یہ پریشان نہ ہوتا، ہمیشہ خوش رہتا۔ دوسرے غنی کو لایا جائے گا، اللہ پاک پوچھیں گے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا؟ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کمایا، میں نے اپنی اولاد کے لیے مشقت اٹھائی، مال سارا میں پیچھے، آگے میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک کہیں گے میری ذات پر یقین نہیں تھا کہ رزق دینے والا میں ہوں؟ تو نے حرام حلال ناجائز سب جمع کیا اولاد کے لیے اور پیچھے چھوڑ کے آ گیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کو جہنم میں ڈالو، اس کو پتا ہوتا کہ میرا یہ انجام ہے تو دنیا میں کبھی خوش نہ ہوتا۔ پھر فقیر کو لایا جائے گا، اللہ پاک پوچھیں گے بتا تو نے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ تو نے مجھے صحت دی، بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں ہر چیز سلامتی تھی، ہر چیز سلامت تھی، میری صحت عطا کی، ہر چیز عطا کی، میں تم سے بہت خوش ہوں، تو نے دنیا میں میری اچھی زندگی، حالانکہ فقیر تھا، دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو مجھ سے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اس کو بھی جنت میں لے۔ ایک اور فقیر کو لایا جائے گا، غریب آدمی کو، اللہ پاک پوچھیں گے پیچھے کیا چھوڑا، یہاں کیا لایا؟ عرض کرے گا یا اللہ تو نے مجھے دیا ہی کیا تھا، کیا دیا تھا؟ اب سوال کرتے ہو کہ کیا بھیجا آگے؟
اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تجھے یہ اعضاء نہیں دیے تھے، یہ پاؤں نہیں دیے تھے، میں نے صحت نہیں دی تھی تجھے؟ یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و، آنکھیں نہیں دی، کان نہیں عنایت کیے، یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں نہیں دی؟ اور میں نے یہ تجھے نہیں کہا تھا کہ ادعو استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تجھے عطا کروں گا؟ میں نے تو دنیا میں تجھے کہا تھا۔ وہ کہے یا اللہ میں بھول گیا تھا۔ اللہ کہے گا تو مجھے بھول گیا تھا، میں نے تجھے آج بھلا دیا ہے، جا جہنم کے اندر چلا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارا مال حلال ہے، حلال کی پرواہ کرتے ہیں، تو ہماری اولاد کبھی بھوکی نہیں مرے گی۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اپنی تو فکر کریں ہم۔ اب نہ معلوم کل کو کیا ہو جائے۔ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، گھر والے 2-4 دن روتے ہیں، 2-4 دن آنسو بہاتے ہیں، پھر ایسے بھلا دیتے ہیں گویا کہ یہ ہمارا بڑا تھا ہی۔ ہم جس اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، وہ اولاد ہمیں یاد رکھے گی؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، مال دولت کے انبار لگ گئے، جمع کر دیا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں یہ لوگ خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ مال قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم، پھر ان کے اس مال سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوں کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم فذوقوا، یہ وہ ہے جس کو تم نے جمع کیا، اب عذاب چکھو۔ اور یہ اتنا خطرناک ہے، فرمایا کہ جب اس کو مال کو تپا کر یا پیٹھ پہ رکھیں گے، داغ آگے نظر آئے گا۔ سب سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا، کہ کوئی ضرورت مند اس کے پاس آتا تھا ضرورت پوری کرانے کے لیے، تو سب سے پہلے پیشانی پہ بل آتے تھے، پھر پہلو موڑتا تھا تو پہلو کو داغا جائے گا، پھر پیٹھ پھیرتا تھا تو پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا لیس المومن الذی یشبع، وہ مومن ہی نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے، وجارہ جائع، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہوتا ہے، الا جنبی، اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں تو اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے، ہم تو مسلمان کا حق کھا جاتے ہیں، حق کھانے والے لوگ ہیں۔ آخرت کی پرواہ نہیں ہے، قبر کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو کھانا حلال سمجھتے ہیں، حالانکہ دوسرے کا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا اپنا مال کھا رہا ہے، کمایا خود ہے، حلال کا مال ہے، لیکن پڑوس کے اندر ایک غریب آدمی ہے، یتیم ہے، بھوکا مر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پیٹ بھرنے والا مومن نہیں ہے۔ تو کتنی بڑی وعیدیں ہیں، کتنی بڑی وعیدیں ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جو خود بھوکا رہتا ہے، اپنے بھائیوں کو کھلاتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو کھلاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ میرے محلے میں کوئی یتیم تو نہیں ہے، اللہ نے مجھے لاکھوں روپے عطا کیے ہیں، میرے محلے میں یتیم تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی فقیر تو نہیں ہے۔ الٹا آج یہ ہوتا ہے یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، قبروں سے نکلیں گے، ان کے منہ میں آگ کے شعلے ہوں گے، آگ بھڑک رہی ہوگی ان کے منہ سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، اپنے دین کا مطالعہ ہونا چاہیے، اپنے دین کا پتہ ہونا چاہیے۔
اپنے دین پر مر مٹنے والے ہونے چاہیے۔ آخری بات عرض کروں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، سب سے زیادہ مالدار تھے اور روزانہ لاکھوں روپے خرچ کرتے تو روزانہ مال ان کا کم نہیں ہوتا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ، فرمایا اے عبد الرحمن، میدان محشر جب ہوگا میں اپنے صحابہ کا انتظار کروں گا تو میرے سارے صحابہ آ جائیں گے لیکن آپ میرے پاس نہیں آؤ گے۔ میں پریشان ہو جاؤں گا کہ عبد الرحمن نہیں آیا، تو آپ سب سے آخر میں میرے پاس آؤ گے، سب سے آخر میں، اور آپ کے چہرے سے پسینہ گر رہا ہوگا۔ میں کہوں گا عبد الرحمن آپ اتنی دیر سے؟ تو فرمایا عبد الرحمن عرض کریں گے یا رسول اللہ اپنے مال کا حساب دے رہا تھا۔ جو لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والا روزانہ وہ اپنے مال کا حساب دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، یا اللہ میری جو اولاد ہے اس کو امیر نہ بنانا، غریب رکھنا، اور غرباء امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ لیکن وہ غریب نہیں جو شکر ادا نہیں کرتا، غریب بھی وہ چاہیے جو اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ من لم یشکر بعطائی، جو میری عطا پر شکر نہیں کرتا اور میری آزمائش پر صبر نہیں کرتا، فلیطلب ربا سوایا، اس کو چاہیے میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کرے، میں اس کا رب نہیں ہوں۔ تو دونوں چیزیں مطلوب ہیں، اللہ نے مال دیا ہے تو شکر ادا کرو، اور شکر کا تقاضا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور اگر اللہ نے غریب بنایا ہے تو صبر کرو، آہو بکا بندہ نہ کرے، صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی بنا دیں گے، اس کے دل کو غنی بنائیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ۔